الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد۔ آج کا درس جس کا عنوان ہے حلال کھاؤ اور حرام سے بچو۔ اسلامی بھائیو، رزق حلال حقوق العباد کی ادائیگی کا لازمی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں ارشاد ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اس سورہ مومنون کی 91 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھائیں اور عمل صالح کریں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں کھانے کو عطا کی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی 172 نمبر کی آیت ہے۔ تو کسب حلال کے اہتمام اور حرام سے اجتناب اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال سے قبل اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی کمائی حرام کی ہو تو اس کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین وقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے اور 1015 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے، یعنی رزق حلال کا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال پراگندہ ہو اور غد و غبار سے اٹا ہوا ہو، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے پروردگار، اے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہوا ہے وہ بھی حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیو۔ تو حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، حرام خوری سے بچنا چاہیے۔ رزق حلال میں برکت ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو تو اس لیے ضروری ہے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روزی کو پاکیزہ بنائے، کیونکہ حرام خور کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے اور وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لا يدخل الجنت لحم نبت من سعت النار اولی بہ۔ یہ حدیث مسند کی حدیث ہے، سنن مسند کے سنن احمد کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 321 میں اس حدیث کو آپ پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گوشت جو حرام مال سے پروان چڑھا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام مال سے پروان چڑھے اس کے لیے آگ ہی زیادہ لائق ہے۔ دوستو، توبہ کرو، استغفار کرو حرام کھانے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام سے اجتناب کی بڑی تاکید کی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرام سے بچنے کے لیے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، تو وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے۔ لوگوں یاد رکھو، گناہ اللہ کی چراگاہ ہے، اور جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چلے گا اس چراگاہ کے اندر چلا جانا ناممکن نہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ذکر کیا، حدیث نمبر 2051 ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس۔ کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اندیشے والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2451۔ تو میرے بھائیو، توبہ استغفار کرنا چاہیے، حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حرام اور مشتبہ چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرے، اس کے ساتھ ساتھ بلا وجہ کسی سے سوال کرنے سے بھی پرہیز کرے، کیونکہ بلا وجہ سوال کرنے والا قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا بھی لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، ان حدیث سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں کسب حلال کی کس قدر اہمیت ہے اور حرام کمائی کی کس قدر مذمت کی گئی ہے، کہ کسب حرام سے بچاؤ کے لیے اسلام نے مشتبہ چیز یعنی جس کی حرمت واضح نہیں ہے اس سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، اور ناجائز کسی سے سوال کرنے کو بھی سخت ناپسند کیا ہے، اور رزق حلال کمانے کا درس دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور حلال روزی نوازے اور حرام سے بچائے۔ میرے بھائیو، یہاں ایک بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ آج کل اس دنیا کے اندر اس طرح مسلمانوں میں برائی پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کا پیسہ ناحق کھاتے ہیں ظلم زبردستی کر کے، وہ چندہ کی شکل میں، کہ لوگ مچندی ہو چکے ہیں۔ لوگ جھوٹ بول کر کے حرام طور پر پیسہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ میرا جامعہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا مرکز ہے، سینٹر ہے، مدرسہ ہے، سنگ ہے، جمعیت ہے، 1000 بچوں کو کھلانا ہوتا ہے، 700 بچے ہیں، 500 بچے ہیں، 100 ہے تو 200 ہیں۔ تو اس طرح سے بات کرتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ کسی میں 10 بچے ہیں تو 20 ہے، کبھی میں 100 ہے، کبھی میں 200 ہے۔ تو کوئی ادارہ بھی نہیں ہے، کوئی ادارہ ہے تو کوئی ادارہ نہیں، اور سفیر گھومتے رہتے ہیں ہر سال، کوئی مسجد کے نام پر کھاتا ہے تو کوئی مدرسہ کے نام پر ارب جم سے چندہ ہو رہا ہے، کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں ذاتی طور پر، اور فخر کرتے ہیں کہ ہم روپیہ پیسے والے ہیں۔ مولانا مشتاق مدنی کا ایک ویڈیو اسی رمضان میں حلال حرام کے تعلق سے گردش کر رہا ہے، اس میں مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ تعجب ہے چندہ کرنے والوں پر، خود بھی حرام کھاتے ہیں اور خشوکاری کو بھی کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ سسرال والے کو بھی مزہ سے کھلاتے ہیں۔ مولوی صاحب چندہ کر کے حرام کھاتے ہیں، کوئی مدرسہ کے نام پر تو کوئی مسجد کے نام پر چندہ کرتے ہیں۔ یہ مولانا مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ جھوٹ بول کر چندہ کرتے ہو، اور چندہ والا پیسہ حرام ہے، اور وہ تم حرام کھاتے ہو اور گھر والے کو بھی کھلاتے ہو، اور اپنے ساس سسر کو بھی کھلاتے ہو۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ چندہ والا پیسہ مدرسہ کا نام پر وصول کیا ہوا ہے، روپیہ ہے، وہ بہنوں کو کھلاتے ہو، حرام ہے۔ مدرسہ کے نام پر کیا ہوا چندہ مدرسہ کا ہے، تمہارا نہیں۔
تم اگر ہضم کر گئے تو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کوئی لاج شرم نہیں ہے۔ مدرسہ کا چندہ حرام طریقے سے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ یاد رکھو، حرام خور کی دعا، نماز، روزہ اور عبادت کچھ بھی نہیں قبول۔ تو یہ مولانا مشتاق احمد مدنی یہ چندہ کرنے والوں کے لیے نصیحت کر رہے تھے اور رہنمائی کیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جزاک اللہ بھائی مشتاق مدنی صاحب، آپ نے بالکل واضح طور پر لوگوں کو چندہ کرنے والے کا حال بتا دیا، شکراً شکراً۔ تو بھائیو توبہ کرو اور جھوٹ بول بول کر مال روپیے پیسے جمع نہ کرو، اور مدرسہ اور نام کی جمعیت، مدرسہ اور جمعیت کے نام پر چندہ کر کے مت کھاؤ، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آج کل میرے بھائیو دیکھا گیا ہے کئی جگہوں پر اور سنا گیا ہے کہ مدرسہ اور جمعیت اور مرکز کے نام پر چندہ کیے گئے رقوم اور روپیے اور بلڈنگ اور زمین کی تقسیم میں بانٹ پھانٹ کے لیے فساد بھی ہو چکے ہیں، اور ان کے مابین شدید دشمنی جاری اور ساری ہے۔ اللہ رحم کرے۔ بہرحال میرے بھائیو، آج کل افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل جمعیت اہل حدیث نیپال کے نئے اور پرانے عہدیداران کے مابین خط و کتابت، بیت بازی، اٹنگ پٹنگ، جھوٹ غلط، گالی گلوچ، میگزین مجلہ اور واٹس ایپ کے ذریعے جاری اور ساری ہے، اور یہ سب جھوٹ کا کھیتی ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر لان تان کر رہے ہیں، کیچڑ اچھال رہے ہیں، کوئی مولانا ہے تو کوئی امیر ہے تو کوئی ناظم ہے تو کوئی فلاں ہے، تو اتنے بڑے ہیں تو اتنے بڑے ٹوپی والے ہیں اور پگڑی والے ہیں، عہدہ والے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے اتنا کھایا، اس نے اتنا کھایا، ہم نے تو جمعیت کو بلڈنگ خرید کر دے دیا ہے جماعت کو، اور تم نے جمعیت کی زمین بیچ کر بھی کھا لیا۔ ان لوگوں کے، میرے بھائیوں، ان لوگوں کے کلموں میں سوشل میڈیا پر بدبو ہی بدبو ہے۔ توبہ کیجئے جناب، توبہ کیجئے، آپ لوگ اللہ سے ڈریے۔ تو جماعت و جمعیت اہل حدیث نیپال کے عہدیداران پرانے ہو یا نئے ہیں، سب کے سب اپنی خدمات میں بنے ہیں، جزاہم اللہ خیر۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جمعیت سے کسی کا پیٹ بڑا ہو گیا تو کسی کا چھوٹا رہ گیا اپنے داؤ پیچ میں، لیکن سب کامیاب ہوتے گئے جمعیت کے نام پر، لیکن جمعیت کے نام پر اپنے اپنے ادارے کو چمکا لے گئے، اور جمعیت جیسے قائم کی گئی تھی ویسی ہی رہ گئی۔ آج کل ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا ہے تو فلاں نے ایسا نہیں کیا ہے، تو فلاں ایسا ہے تو فلاں ویسا ہے۔ ظلم ہے، حد ہو گئی میرے بھائی، سب و شتم کی، گالی گلوچ کی بھرمار ہو گئی۔ بھائی آپ لوگ توبہ استغفار کریں اور صلح کر لیں۔ بہتر ہے کہ جماعت و جمعیت کے رہبران بند کیجیے گالی گلوچ کرنا، اور توبہ کر کے جمعیت کو بند کر دیجیے، آزاد رہنا بہتر ہے، یا ایمانداری سے جمعیت و جماعت کی رہنمائی کریں۔ اللہ ہمیں اصلاح فرمائے اور بھلائی کی توفیق دے، آمین۔ بہت سارے لوگوں نے رائے مشورہ دیا واٹس ایپ کے ذریعے کہ آپ لوگ بند کریں اس غلط کو اور مل جل کر کام کریں، اصلاح کر لیں، اور ساری باتیں سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں۔ آج کل شیخ بشیر مدنی صاحب کا ایک آئیڈیو وائرل ہو رہا ہے جمعیت کے نام پر، جس میں انہوں نے اصلاح کی دعوت اور مشورہ دیا ہے، اور اہل مدارس اور مراکز سے بھی گزارش اور اپیل کیا ہے کہ ہم سب اور آپ سے مل کر صلح کروائیں، بہتر ہوگا ہم لوگوں کے لیے اور مستقبل کے لیے۔ اس لیے شیخ شمیم خان ندوی صاحب اور شیخ عزیز الرحمان تربت صاحب، آپ لوگ مل جائیں، اللہ کے لیے ملیں اور غلط کام نہ کریں اور ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالیں، آپ دونوں ایک ہو جائیں۔ صلح میں خیر ہے اور اختلاف میں شر ہے، سبوں کو لے کر آگے بڑھیں، دین کا کام کریں، اللہ مدد کرے گا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب کی پریشانی کو دور کرے اور مسائل کو حل کرے۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین سبحانہ وتعالی ہمارے اختلاف کو دور کر دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا کام ہم کریں۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔